لیٹس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کا بڑا دلچسپ موضوع ہے جس میں ہمارے بہت سے مہمان بھی شرکت کر رہے ہیں، اور ہماری مہمان خصوصی استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں جو الحمدللہ ان دنوں کے اعمال، ان کے فضائل اور ان میں کیا ایسی مائنڈ سیٹ ہے جس کو اختیار کیا جائے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ نفع کشید کر سکے، اس پر بات کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے سوال لے لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ غزالہ صاحبہ ہیں گجرانوالہ سے، جی بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیضہ جی، میرا ایک سوال ہے استاذہ جی سے۔ جی پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ پہلے تو میں ان عبادات کے متعلق نہیں پتہ تھا، جب سے سیکھا الحمدللہ تو اب کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ یہ ہم عبادات جو ہیں اس طریقے سے کر سکیں جیسے میرے اسلاف کر سکتے تھے۔ اب وہ میں ان کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں تو ریسٹ بھی آتا ہے ان پر الحمدللہ، لیکن یہ کہ جب بھی ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکے ہم اس حوالے سے۔ ہماری کوششیں جو ہم نے کی ہیں وہ ناکافی رہی ہیں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ دن ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ تو سادہ اس صورت میں ہمیں کیسے عبادات کرتے ہوئے کیا اپنے دل میں ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی استاذہ، بڑا اچھا سوال کیا غزالہ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو نیک اعمال کا رزق دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو چیزوں کو جو نا کلوز ضرور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک عمل کرنے کا موقع ملا تو اس عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے انسان کا دل کھلتا ہے اور انسان اگلا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی یہ مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے نا کہ انسان نے کوئی کام کیا اور یہ کام ابھی کافی نہیں ہے، بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے بھی کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے، لیکن پھر شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ ہر عمل جو کرنے کا موقع ملا ہے وہ عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اطمینان ملتا۔ شکر گزاری بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی شکر گزاری سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ پہلی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، گریٹیچیوڈ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے نا یہ رزق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو جو ملا ہے اس کو یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان اپنے کیے کو ناکافی سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اور کرے، کم از کم پہلے والے کا شکر ادا کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر اور کی توفیق طلب کر لے، یقین کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس وقت آپ جزا اور بدلے کی توقع کم رکھتے ہو، بس عمل کیے جاتے ہو، اس کی وجہ سے بھی سکون نہیں آتا، اس کی وجہ سے بھی کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ میرے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی میں نے اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس نے توفیق دی اور وہ میری اس چھوٹی سی کاوش کو ضرور قبولیت کا درجہ دے گا، تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور انسان کے اخلاص کے اس میں بھی فرق آتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے اور زیادہ خالص ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ عمل میرا صرف اللہ کے لیے ہو۔ جی، اور پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو کیا ہے اب آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے نا۔ دوسری چیز جو ہے نا وہ شکر گزاری کے بعد کنٹینیویشن ہے کہ آپ اس کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، یا اللہ اب آئندہ بھی یہ اعمال کرنے اور کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے ذکر کو اپنے زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا، کیونکہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ذکر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جو یہ ہمیں ان کے اسوے سے ملتا ہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا عمل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، عمل نہ کافی بھی صحیح، یا اللہ تو قبول کر لے، تو سب سے زیادہ سننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، تجھے میرے دل کا حال پتہ ہے اور تجھے میری کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، اور میں نے جو کیا اپنی استطاعت کے مطابق کیا، اور تو جو قبول کرنے والا، تو اپنی
یہ وسعتوں کے مطابق اسے قبول فرما لے تو انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے اور انشاءاللہ غزالہ جی کی تسلی بھی ضرور ہوئی ہوگی. میں سعدیہ ہمایوں جی آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. عشرہ ذو الحجہ کے دن قریب ہیں اور ہم مسلسل اس پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. آپ ان دنوں کو کس طرح سے پلان کرتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں بگنرز میں سے ہوں. میں ابھی بہت زیادہ مجھے اتنا اس کا نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس کو، سعدیہ نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے اس چیز میں الحمدللہ. اور بہت میری زندگی میں تو بہت چینج آیا. اور یہ والے پہلے اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں واقعی بہت زیادہ پریشانیاں اور چیزیں چلتی آ رہی ہیں، سب کے ساتھ ہی چلتی ہیں، لیکن یہ جب سے اس چیز کے ساتھ آپ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہیں اور چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے، یہ اویئرنیس جب آئی ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی چیز مشکل نہیں ہے. الحمدللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مشکل آتی بھی ہے نا تو وہ اس کے آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آسانی آ جانی ہے. تو اس لیے اس چیز کو میں تو بہت اس چیز کو، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آج بھی اور اب تک ہمیشہ بھی جب لوگ آتے ہیں اور یہی بات کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب سے اس کتاب سے جڑے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آسانیاں ہو گئی. اور وہ جو مشکلات ڈھونڈتے ہیں اور وہ جو پریشان ہیں اور جن کو کسی طرح سے حل نہیں ملتا تو حل تو اسی کتاب میں ہے. جی بالکل الحمدللہ. اور صبر کا بھی بہت زیادہ، یہ جڑنے کے بعد ہی اتنا صبر کا بھی پتہ چلا ہے کہ صبر سے ہوتا کیا ہے. جو اندر کی فیلنگ ہے آپ کی وہ بالکل چینج ہی ہو گئی ہے صبر اور شکر کرنے سے. شکر. یہ چیزیں دو بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اڈاپٹ کی ہیں اور بہت اس میں سعدیہ کی بھی بہت محنت ہے. اساتذہ ان سے جیسے انہوں نے ایک سیرت نبی پہ پروگرام شروع کیا تھا اساتذہ نے، تو میرا خیال اب تو وہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ ایسی ایک چیز تھی کہ مجھے یہ چیزیں اتنی پتہ نہیں تھی ہسٹری کا اور ساری چیزیں. اب میرے ایسے دماغ میں جیسے ایک مووی چل رہی ہوتی ہے. اور حضرت ابراہیم کا خاص طور پہ جیسے پورا ایک رول ہے ہماری زندگیوں میں، ایک رول ہے ان کا. اور ان کی قربانیاں اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ آج تک اس دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا انعام دیا ہے. ہمیں تو پلیٹ میں سچ کے سب کچھ ملا ہے، ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی ہے. ہمیں تو پتہ چل گیا یہ کرو پڑھو اور یہ ملے گا اور یہ آسانی ہوگی. لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اللہ کے لیے صحیح طرح چلے ہیں، وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، تو ہمارے لیے تو ہم تو زندگی میں اپنی صرف آسانیاں ہی مانگتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں اور مانگتے. تو ہمیں تو سب کچھ بنا بنایا ملا ہے. تو اگر ہم اس سے جڑ جائیں، اور یہ خاص طور پہ اب یہ جو 10 دن ہے اس کی بھی ہمیں بالکل اویئرنیس نہیں تھی. مجھے پہلے بالکل نہیں تھی. بس یہی تھا کہ روزہ رکھ لیتے تھے اور کوئی چیریٹی کا یا کوئی کہ اتنا کتنا گناہ زیادہ اس کا ثواب ہے ان 10 دنوں میں چیزوں کرنے کا. تو وہ ابھی جس طرح پتہ چلا ہے تو اب دل کرتا ہے کہ روز ہی، بلکہ میرے ساتھ اور بھی تھے لوگ. ابھی سعدیہ نے ہمیں بڑا اچھا ایک کلاس اس کے اوپر ہوئی ہے ہماری 10 دن کے جو ہے، تو وہ ابھی سے ہی سارے نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور ساری چیزیں بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو گین کر لیں، کسی طرح ہم اس کا حاصل کر لیں جتنا بھی نفع کر سکتے ہیں. پری ورک آؤٹ چل رہا ہے، پری ورک آؤٹ شروع ہو گیا. تو یہ اویئرنیس سے ہی ہے کہ ہم جتنا جڑیں گے اور ہمیں آسانیاں بھی اتنی زیادہ، اپنی پریشانی میں آسانی زیادہ نظر آئے گی انشاءاللہ. چلو استاذہ، میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آگے پھر عید کا موقع ہے اور خواتین بہت بیزی ہو جاتی ہیں، تو اپنی روٹین کو کس طرح سے ترتیب دیں؟ قربانیوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ ان کا کیا حصہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی زکوٰۃ کی طرح مردوں کی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے، مینیج بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، قربانی کے تمام معاملات بھی انہوں نے نپٹانے ہوتے ہیں. تو خواتین کا کام صرف کھانا پکانا ہی زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت اہم بھی ہے. لیکن کیا چیزیں ہیں جو خواتین کو کرنی چاہیے ان دنوں میں؟ فائزہ، میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت دونوں کا ہی رول ہوتا ہے فیملی میں. اور یہ ہے کہ عید کی تیاریاں تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، اچھا لباس بنا لینا، اچھے کھانے بنا لینا، یہ تو کام روٹین ہے. لیکن دراصل ہماری عیدیں جو ہے نا ہمارے رب کی یاد کے لیے ہیں. ہماری عید میں ایک طرف عید کی نماز ہے، پھر عید کے لیے تکبیرات ہیں، پھر اس عید پہ تو قربانی سب سے بڑا عمل ہے. اور قربانی کو جو ہے نا فیسٹیو بنانا چاہیے بچوں کے دلوں کے اندر، اور اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر کرنا چاہیے اور اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہیے. اور معاشرے کے افراد کے لیے، اپنے ارد گرد کے افراد کے لیے اس کو رحمتوں کا باعث بنانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے.
کتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے اگر آپ ارد گرد والوں پہ دیکھیں، آپ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ اگر سب لوگ مل کے ایفرٹ کریں تو اس کے بہت بڑا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سال بھر میں جب کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں پہنچتا تو ان دنوں میں ضرور پہنچ جائے۔ اب یہ ہے کہ ایک پہیہ گھومتا ہے نا، آپ دیکھیں قربانیوں کی وجہ سے کیسے، یعنی صرف اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹری پر کتنا زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے یعنی بوم آتا ہے کہ جیسے چارہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ لگایا جاتا ہے، تو جو لوگ چارہ لگاتے ہیں ان کو بہت نفع ہوتا ہے، کیٹل فارمنگ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی جیسے قربانی کا دن آتا ہے تو کسائیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کھالوں کی وجہ سے لیدر انڈسٹری کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے نا مردوں کے کاموں کے حوالے سے، دوسری طرف گھروں کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے، اب قربانی کے جانور ذبح کرنے ہیں، اب قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے، تو بچوں کو ساتھ شامل کریں کہ قربانی کے حصے بنانے ہیں، چلیں پیکٹس بنائیں اور پیکٹس کو ذرا خوبصورت اچھے طریقے سے۔ اور وہ جو بچے کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں لگانا، اور مائیں بھی کہتی ہیں نہیں دور رہو تم لوگ بالکل بھی، مطلب جی اسمیل آتی ہے اور بچے بھاگتے ہیں، اور بچے قربانی کا گوشت کھاتے بھی نہیں ہیں نارملی۔ جی اس کی وجہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ مرغیاں بن رہی ہوتی ہیں، جی یعنی عید کے دن جو ہے وہ اسپیشلی لڑکیاں ہوتی ہیں، جی لڑکیاں بھی لڑکے بھی، یعنی قربانی کے دن پہ یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہو گیا ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہ اگر پہلے سے قربانی کے حوالے سے پریپریشن کی جائے تو لوگوں کا دل جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گوشت کو جو ہے وہ اپنے لیے اچھا گوشت چن لینا، اور پھر یہ کہ ان لوگوں تک جب گوشت پہنچانا ہے تو ہر آنے والے فقیر کے لیے دروازہ کھلا رکھنا ویسے تو بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ لوگ سارے محروم ہو جاتے ہیں جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو آگے بڑھ کے جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ مل کے اسے پلان کریں کہ آگے بڑھیں، جائیں ان علاقوں تک پہنچیں جہاں تک گوشت پہنچانے کی ضرورت، خود جا کے گھروں میں عزت کے ساتھ دیکھیں، جیسے اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، جیسے اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں عزت کے ساتھ، اور جیسے اپنے نیبرہڈ میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کو تک تقسیم کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور میں اسلامک آرگنائزیشن سے آلریڈی اسلامک آرگنائزیشنز ایسے کام کرتی ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، مساجد کے تھرو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ اس کو طریقے کے ساتھ انجام دینا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پہ فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ فقراء ہیں جنہوں نے کسی اور مقصد کے لیے سب کچھ جمع کرنا۔ یہ بھی پری آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کن علاقوں میں جمع کرتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں۔ اللہ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ اتنے ہر گھر میں پہنچتے ہیں نا، جیسے راشن بک جاتا ہے، جی بالکل، بیگز جمع کرتے ہیں، پھر جا کے اس کو تو اس کا تو مطلب اس ایونٹ کو بہت زیادہ پہلے پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں مستحق پائے جاتے ہیں، ان کی لسٹیں فہرستیں پہلے تیار کی جائیں اور ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ سعدیہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے قربانی والے دن؟ میں بلکہ بہت پیاری بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب قرآن نہیں پڑھا تھا نا تو تب وہی والا سلسلہ ہوتا تھا کہ جی باہر قربانی ہو رہی ہے اور ہم اندر ہیں اور بس ویٹ کر رہے ہیں کہ گوشت آ رہا ہے۔ اچھا جب سے یہ پڑھا کہ جی قربانی اور تقویٰ کا کتنا زیادہ آپس میں گہرا تعلق ہے، اور آپ نے اصل میں اللہ کے سامنے جانور پیش نہیں کرنا، آپ نے اپنا اخلاص پیش کرنا، اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو سیکھا استاذہ سے الحمدللہ کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو اس کو دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور آپ امیجن کریں فائزہ کہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جیسے دل کی حالت بدل جاتی ہے، مطلب آئی میک شیور فار می اینڈ فار مائی کڈس کہ ہم کھڑے ہوں اور کہیں نہ کہیں سے ظاہری بات آپ کھڑکی سے ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے قربانی، آپ دیکھتے ہو کہ جس ٹائم چھری پھیری جا رہی ہوتی ہے اور جس ٹائم خون گر رہا ہوتا ہے، وہ جو آپ کا اس ٹائم اخلاص ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہو کہ یا اللہ تیرے لیے یہ جانور پیش کیا، یا اللہ تو اس کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرمانا، ہمارے تک اتنی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، ڈاؤٹس آپ کے ختم ہوتے ہیں، بچوں کے ڈاؤٹس ختم ہوتے ہیں، کیفیت فرق ہو جاتی ہے نا، ایک دہشت اور روب دل پہ طاری ہوتا ہے، جیسے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ مطلب یہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ، اور پھر بہت یاد آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو گرایا ہوگا اور کیا ان کے دل پہ گزر رہا ہوگا۔ آپ ایک جانور لاتے ہو نا، 4-5 دن آپ کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، آپ اس کو بھی لٹاتے ہوئے اور کرتے ہوئے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بچوں کو کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور جو پال کے جانور کرتے ہیں ان کی تو حالتیں دیکھنے والی وہ فیل کرتے ہو کہ وہ۔ اچھا دوسری بات میں ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ استاذہ بھی بات کری تھی نا کہ کیونکہ ہم نے بہت نیکیوں کے اعمال اس میں ہم پلان کرتے ہیں سارے،
اور صدقے کے حوالے سے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں جو بہترین کام ہمیں نظر آتا ہے نا وہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر. الحمدللہ کہ مطلب آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے آپ طرز عمل سے جو سب سے پیارا ایک عمل سیکھتے ہو نا، جو ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے بچوں کو سیکھنا ہے سوسائٹی کے اندر، جو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کتنی آزمائشوں کے بدلے میں، اور رہتی دنیا تک جس نے قائم رہنا ہے، جس کا اثر الحمدللہ رہتی دنیا کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر جو ہے یہ کتنا فروٹفل کام ہے. اور مجھے بہت ابھی جو استاذہ ذکر کری تھی اس دعا کا، میں جب وہ دعا پڑھتی ہوں نا ان کی، اور جس طرح سے جب بھی سورۃ بقرہ کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوتے، اور یہ دعا کہ اللہ کے وہاب جیسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر بھی دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے حصے میں لکھتا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ایسا ہی اخلاص رکھے جیسا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اللہ تو یہ تعالیٰ ہمیں ہم سب سیکھنے کو کی اس کی ضرورت، توفیق اور اللہ دے. ہمیں اپنے گھروں کی تعمیر کی توفیق عطا فرما دے اور بہترین طریقے سے اس میں اللہ کا ذکر بلند ہو. پوچھنے کو تو ابھی بہت سارے سوال ہیں، لیکن وقت جیسا کہ ختم ہو رہا ہے، تو آخری منٹ میں آپ کس طرح سے ساری گفتگو کو سمرائز کرنا چاہیں گی؟ افضل دن ہے اور تھوڑے دن ہیں. اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی امت کے لیے نفع کشید کرنا ہے. خود بھی ان سے آگاہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے. خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں سے بھی عمل کروانے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. کوئی کسی فیلڈ میں بھی ہے، میڈیا کے فیلڈ میں ہے، سوشل میڈیا کے فیلڈ میں تو آلموسٹ سبھی ہیں، اور اسی طرح سے کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہر جگہ پر اس مہم میں شامل ہو سکتا ہے. تکبیرات بلند کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور قربانی کے لیے، ہر جگہ پر ایک جو سافٹ اینڈ ہے دین کا، سافٹر وے میں لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. عشرہ ذو الحجہ سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حج والے اعمال کو یاد رکھیں، اور جیسے حاجی تلبیہ کہتے ہیں اسی طرح سے تکبیرات بھی بلند کرنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں تلبیہ خود بذات خود، کسی نے حج پہ نہیں بھی جانا، تلبیہ سن کے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ڈیفرنٹ چینلز کو اس سلسلے میں صرف ایک حج کا پروگرام دکھا دینا اور وہ بہت نفع دیتا ہے، لیکن یہ کہ بچوں بڑوں کے لیے کہیں انہیں شامل کر کے بھی ایسی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بھی چلنی چاہیے. اتنا پیارا ماحول بن جاتا ہے. تو گھروں کے اندر بھی اور مختلف چینلز کے تھرو بھی اور مختلف سوشل گروپ اور اسلامک آرگنائزیشنز کے تھرو بھی جگہ جگہ پہ قربانی کی یادیں اور حج کے اعمال کی یادیں اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی یادوں کو تازہ کرنا چاہیے اور اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جزاک اللہ خیر. استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور اس حوالے سے رہنمائی دی. سعدیہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی سعدیاں ہیں، آج ماشاءاللہ بہت سعدیاں اکٹھی ہو گئیں. آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا اور کنٹریبیوٹ کرنے کا. فائزہ آپ کا بھی بہت شکریہ اتنے بہترین طریقے سے. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول کرے. بس جیسے کہ استاذہ نے کہا بہت قیمتی دن ہیں اور بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی دعاؤں میں ایک دوسرے کو بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ. وہ جو اللہ کے گھر چلے گئے اور وہ جو جانے والے ہیں اور وہ جو پیچھے رہ جائیں گے، ہم سب مسلمانوں کو اور اسپیشلی ان مسلمانوں کو جس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، جو ہمارے اس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کی حفاظت کرنا ہم سب پہ فرض ہے، ان کو خصوصی طور پہ ان دنوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں یہ تو نہیں کہتی کہ صرف دعائیں ضروری ہیں، یقیناً عملی میدان جیسا کہ استاذہ بھی ہمیشہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا موقع لے آئیں گے کہ ہم عملی میدان میں بھی جہاں ہمیں بلایا جائے گا ہم انشاءاللہ آگے حاضر ہوں گے. لیکن دعائیں بہت اہم ہیں اور وہ تکلیف اور کراہتیں اب دیکھی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ وہ جو مفہوم ان کو سمجھایا اللہ نے ہماری نسلوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. کیسے حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا انسان کی زندگی میں کیا انقلاب لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس کا مفہوم سمجھا دیں. آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلی ٹرانسمیشن میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.